بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ عورت کون سی ہوگی اور وہ مرد کون سے ہوں گے، وہ ان کو کیوں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، اور ہم اس سب سے کیسے اپنے مردوں اور عورتوں کو بچا سکتے ہیں، یہ سب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ فرمایا گیا کہ ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ بات حق ہے۔ جیسے ہی اگر کسی گاڑی کا چالان کٹ جاتا ہے تو نہ کوئی وزیر اعظم اس کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی کمشنر، بالکل ویسے ہی یہ بات بھی حق ہے۔ اگر اعمال ویسے ہوں گے تو وہ ضرور اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج بال کٹا کٹا کر گھوم رہی ہیں، بازاروں میں باریک اور چست کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں، اور اگر کوئی عورت عبایا پہن بھی لیتی ہے تو ایسا عبایا پہنتی ہے جس سے جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، اور اپنے بالوں کو عبائی سے باہر نکالا ہوا ہوتا ہے، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے بالوں کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے یا آپ کے بالوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے جو آپ نے اسے باہر نکالا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے طرح طرح کی ڈائی کروائے جاتے ہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے تنگ اور باریک کپڑے پہنتی ہیں۔ اور بازاروں کی بات تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن شادیوں میں بال کھول کر بالوں کی طرح طرح کے ڈیزائن بنا کر لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی روک بھی دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ تنگ کپڑے اور آدھے ننگے کپڑے پہننے کا تو فیشن چل پڑا ہے۔ عورتیں تنگ کپڑے پہننا فیشن سمجھتی ہیں اور نیب عریاں ہو کر بازاروں میں اور شادیوں میں جاتی ہیں تاکہ اپنے جسموں کی نمائش کر سکے اور تعریفیں وصول کر سکے۔ شادیوں میں بن ٹھن کر جانا، ہار سنگار کر کے جانا اور بالوں کو کھلا چھوڑنا اور بیہودہ لباس پہننا تو آج کل کی عورتوں نے اپنا فیشن سمجھا ہوا ہے، اور وہ دوپٹہ اتارے بغیر شادیوں میں جاتے ہی نہیں۔ قیامت کے دن ایسی عورت کو بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ عورت ہے جو ننگے بال لے کر بازاروں میں گھما کرتی تھی، بالوں کو کلر کروا کر بال کھلے چھوڑ کر شادیوں میں جایا کرتی تھی۔ اے فرشتوں، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور یہ لمبے ناخن رکھ کے ان پر نیل پینٹ لگایا کرتی تھی، لوگوں کو اپنی طرف گامزن کرتی تھی اور میک اپ کر کے جایا کرتی تھی۔ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو جب اس عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ عورت کہے کہ یا اللہ پاک، میں جہنم میں تو جا رہی ہوں، لیکن میرا جہنم میں جانے کے مجھے جہنم میں بھیجنے میں صرف میرا ہاتھ نہیں بلکہ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میں اپنے باپ سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ وہ گھر آیا کرتی تھی تو میں ڈر کے چھپ جایا کرتی تھی۔ میں ان کی ہر بات مانا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں بڑی ہو گئی، میں جوانی کی دہلیز تک پہنچی تو میں نے فیشن شروع کر دیا۔ میں بازاروں میں باریک کپڑے پہن کے جایا کرتی تھی، اور اگر عبایا پہن بھی لیتی تو وہ اتنا تنگ ہوتا کہ میرا جسم بھی نمایاں ہوتا۔ میں جب بال کھلے چھوڑ کر جایا کرتی تھی اور میک اپ کر کے جایا کرتی تھی تو میرے باپ نے مجھے نہیں روکا۔ میں بچپن میں اپنے باپ کی ہر بات مانا کرتی تھی، لیکن میں جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے باپ نے مجھے نہیں روکا۔ جب میں فیشن کے نام پر یہ بےہودگی والے کام کیا کرتی تھی تو میرے باپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ اگر وہ مجھے منع کرتے تو میں رک جاتی، اگر وہ مجھے ڈانٹتے، مارتے یا ایسے کام کرنے سے روکتے تو میں ضرور ایسے کام چھوڑ دیتی اور میں پردہ کرنا شروع کر دیتی۔ انہوں نے کبھی مجھے ان سب سے روکا ہی نہیں۔ میرے اللہ، آج میں آپ کے سامنے شرمسار ہوں اپنے گناہوں پر، تو صرف ان کی وجہ سے۔ اگر وہ مجھے روکتے تو میں ضرور ان گناہوں سے توبہ کر لیتی اور آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو جس نے اپنی بیٹی کو گناہوں سے نہیں روکا، اور اگر روکا بھی تو سختی نہیں کی، اسے بتایا نہیں کہ اس کی کتنی سزا ہے،
اور پھر وہ عورت کہے گی کہ جیسے ہی میں بڑی ہوتی گئی میرا باپ تو بوڑھا ہوتا گیا، اس کی میں بات مانتی یا نہ مانتی، لیکن میرا ایک بھائی تھا جس نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ جب میں باہر فیشن کر کے جایا کرتی تھی، جب میں شادیوں میں میک اپ کر کے بال کھلے چھوڑ کر اور بیہودہ لباس پہن کر جایا کرتی تھی، تو اس نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ جب میں مردوں کے سامنے وہ سب فیشن کر کے جایا کرتی تھی جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نے مجھے نہیں روکا۔ اگر وہ مجھے روکتا تو اپنے بھائی کی بات ضرور مانتی۔ جب میں بازاروں میں بے پردہ ہو کر جایا کرتی تھی، جب میں اپنے غیر محرم کزنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی، تب میرے بھائی نے مجھے نہیں روکا۔ جب میں بالوں کا، کپڑوں کا فیشن کیا کرتی تھی اور اپنے منہ پر میک اپ لگایا کرتی تھی، تو اگر وہ مجھے روکتا تو میں ضرور رک جاتی، اور آج مجھے آپ کی بارگاہ میں شرمسار نہ ہونا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عورت کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح پھر وہ عورت کہے گی کہ جب میری شادی ہو گئی تو میرا باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کی بہت فرما بردار تھی، وہ جیسے کہتا تھا میں ویسے ہی رہتی تھی۔ میں فیشن کرتی تھی، اس کو اچھا لگتا تھا، میں بال بناتی تھی، اس کو اچھا لگتا تھا، میں تنگ کپڑے پہن کر، میں تنگ اور بیہودہ لباس پہن کر اس کے ساتھ باہر جایا کرتی تھی، اس کو اچھا لگتا تھا۔ میں زینت کر کے لوگوں کو دکھایا کرتی تھی، اس کو اچھا لگتا تھا، اور اس نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا۔ اگر وہ مجھے روک دیتا تو میں ضرور رک جاتی۔ میں باہر بے پردہ ہو کر جایا کرتی تھی، اس کے ساتھ جب بھی گھومنے جاتی تو زینت کر کے اور مکمل فیشن میں جایا کرتی تھی، اور اس کو اچھا لگتا تھا کہ لوگ اس کی بیوی کی تعریفیں کریں اور اس کی تعریفیں کریں کہ اس کی بیوی بے حد خوبصورت ہے، لیکن اس نے مجھے اس گناہ سے کبھی نہیں روکا۔ اگر وہ مجھے روکتا تو میں اس کی فرما بردار تھی، اس کی ہر بات ماننے والی تھی، اس کو خوش رکھنے والی تھی، اس کا ہر کام کرنے والی تھی، میں ضرور رک جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں اتنی شرمسار ہوں صرف اپنے شوہر کی وجہ سے، اگر وہ مجھے اس گناہ سے روکتا تو میں ضرور رک جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عورت کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دو، جس نے اس کے گناہ میں اس کا ساتھ دیا، اس کو روکا نہیں۔ پھر وہ عورت فرمائے گی جب میں شادی کے بعد بوڑھی ہوتی گئی تو میرا بیٹا تھا جو کہ جوان ہو گیا تھا، اور جب میں بوڑھی ہو کر بھی اپنے بال کٹوایا کرتی تھی، فیشن کیا کرتی تھی، بیہودہ لباس پہنا کرتی تھی، تو میرا بیٹا جوان تھا، وہ مجھے روک سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے ایسے کاموں سے کبھی نہیں روکا۔ یعنی اللہ، میرے بال سفید ہو گئے تھے تو میں اس کو کلر کرواتی تھی۔ میرے بیٹے کو یہ بات پتا تھی، اسے پتا تھا کہ میری ماں کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اسے کلر کروا رہی ہے، اسے ڈائی کروا رہی ہے، اور بالوں کو کٹوا رہی ہے، اور بیہودہ لباس پہن رہی ہے۔ میرے اللہ، میرے بیٹے نے مجھے تب بھی نہیں روکا۔ اگر میرا بیٹا مجھے روکتا تو میں بڑھاپے میں توبہ کر لیتی، اگر میں جوانی میں توبہ نہ کر سکی تو میں مرنے سے پہلے توبہ کر لیتی۔ میرے اللہ، مجھے کسی نے نہیں روکا، نہ میرے باپ نے، نہ میرے بھائی نے، نہ میرے شوہر نے، اور نہ میرے بیٹے نے۔ اگر وہ مجھے روکتے تو میں ضرور رک جاتی، اور مجھے آج آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے شرمسار نہ ہونا پڑتا۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتی، اور آج میں آپ کی بارگاہ پہ سر اٹھا کے داخل ہوتی، اور آپ مجھے بخش دیتے، اور آپ مجھے جنت میں داخل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس عورت کے ساتھ اس کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے بھی اس کے گناہ میں اس کا ساتھ دیا، اس کو روکا نہیں کہ میری ماں رک جاؤ، اب آپ کی عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کی، آپ کو اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے، آپ کو پردہ کرنا چاہیے، آپ کو بال اپنے غیر محرم کو نہیں دکھانے چاہیے، آپ کو اپنی زینت کسی غیر محرم کو نہیں دکھانی چاہیے۔ وہ یہ سب سے اسے روک سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں روکا، اس لیے اس کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ اس طرح ایک عورت کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا باپ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ جب بھی فیشن کرتی تھی، جب بھی برے کام کرتی تھی تو اس کو انہوں نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ آج کل کے مرد اس چیز کو فیشن سمجھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے جب کوئی ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی بہن اور ان کی ماں کی تعریفیں کرتا ہے کہ یہ آج بھی جوان نظر آتی ہیں،
اور اتنی پیاری لگتی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، تو انہیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی، ہماری بیوی، ہماری بہن اور ہماری ماں کی تعریفیں کر رہا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنی بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہی ہیں۔ صرف بیوی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، بہن کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہماری بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اسے پردہ کرنا سکھائیں، اسے سکھائیں کہ سب غیر محرم ہیں، تمہیں صرف محرم کے سامنے ہی زینت کرنی ہے، نہ کہ نامحرم کے سامنے۔ اسے بالوں کا پردہ کرنا سکھایا جائے، اسے پورے جسم کا پردہ کرنا سکھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ تم اگر بے پردہ رہو گی تو صرف تم جہنم میں نہیں جاؤ گی، بلکہ ساتھ میں اپنے باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر کو بھی لے کر جاؤ گی۔ اسے بتایا جائے کہ بازاروں میں بے پردہ ہو کر نہیں جانا، شادیوں میں، پارٹیوں میں بے پردہ ہو کر نہیں جانا، غیر محرموں سے ہنس ہنس کر باتیں نہیں کرنی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا جائے، اسے بالوں کے فیشن کے عذاب کے بارے میں بتایا جائے۔ لیکن آج کے دور میں اس چیز کو کوئی سیریس نہیں لیتا، سب کہتے ہیں دیکھی جائے گی، لیکن کیسے دیکھی جائے گی؟ جب آپ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آپ لوگ کیسے دیکھ لیں گے؟ تب آپ کیا کریں گے جب صرف آپ نہیں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے؟ اس لیے آج ہی اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھائیں، اپنی بہنوں کو پردہ کرنے کی تلقین کریں، اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں اور اپنی ماؤں کو بھی پردہ کرنے کی تلقین کریں، چاہے جوانی ہو یا بڑھاپا ہو۔ پردہ تو پردہ ہے، پردہ تو کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بڑھاپے میں بال ڈائی کروا لیے اور بڑھاپے میں فیشن کر کے چل پڑے۔ گناہ تو گناہ ہے، چاہے جوانی میں کیا جائے یا چاہے بڑھاپے میں۔ آج ہی اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرے، انہیں پردے میں رہنے کا حکم دے، اور اگر نہ مانے تو ان پر سختی کرے، کیونکہ وہ خود صرف جہنم میں نہیں جائیں گی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور اگر آپ آج انہیں نہیں روکیں گے تو محشر کے دن آپ پچھتائیں گے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے پکی سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگے اور آگے سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر والوں، ہمارے باپ، بھائیوں، بیٹوں اور شوہروں کو ہدایت دے اور انہیں توفیق دیں کہ ہم عورتوں کو پردہ کرنے کی تلقین کریں اور سختی کر کے پردے میں رہنے کی تلقین کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔